السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آئی پلس ٹی وی کے ڈائریکٹرز اور ذمہ داران کی ٹیم ہمارے ساتھ ہے، اور موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہم نے مناسب سمجھا کہ چند جو سوالات لوگوں کی جانب سے آئی پلس ٹی وی کے تعلق سے کیے جاتے ہیں وہ ان سے جو ہے کلیریفیکیشن ہم لوگ لے لیں۔ سب سے پہلا سوال میرا شیخ کفایت آپ سے ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے شیخ۔ بعض لوگ جو عام سوال کرتے ہیں شیخ، یہ معمولی سا سوال کہ آئی پلس ٹی وی جو ہے یوٹیوب پر ہے تو اس کا خرچ کیا ہے، تو اس سے متعلق کچھ باتیں آپ ضرور۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ کہ آئی پلس ٹی وی یہ صرف یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ٹی وی ہے۔ اس کا خود کا او ٹی ٹی ہے، 24 آورس اسٹریمنگ ہوتی ہے اس کی۔ آپ اپنے کیبل آپریٹر سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ کی ٹی وی پہ اس کو پروگرام دکھا سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری فیسلٹیز کسی یوٹیوب چینل کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ آئی پلس ایک یوٹیوب چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک پلیٹ فارم ہے جہاں آئی پلس ٹی وی کا پروگرام نشر ہوتا ہے۔ اس جیسے ہمارے پاس 40 پلیٹ فارم ہیں جہاں پہ آئی پلس کے پروگرام نشر ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیوب جو پلیٹ فارم ہے اس کا اپنا کوئی خرچہ نہیں ہے، اصل خرچہ تو ان پروگراموں کا ہے جو تیار کیے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اس میں انشاءاللہ جواب بھی آ جائے گا۔ میں ایک صاحب کے ساتھ آ رہا تھا جنہوں نے ایک اچھا سا پروگرام کروایا تھا گراؤنڈ پہ، تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کر لیا کہ آئی پلس تو یوٹیوب پر ہے، پھر اس پہ خرچ کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا کہ یار کوئی اور یہ سوال کرتا تو سمجھ میں آتا، یا آپ جیسے لوگ اس طرح سے سوال کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ ہی کی زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ نے جو بھی ایک پروگرام کروایا تھا فلاں جگہ، تو کتنا خرچ آیا تھا اس پہ؟ جو بتایا تقریباً 2 لاکھ کے آس پاس بتایا۔ چھوٹا بہت بڑا پروگرام نہیں تھا، ورنہ بڑا پروگرام کریں تو 5-10 لاکھ کا خرچہ آ جاتا۔ تو میں نے کہا کہ چلو مان لیتے ہیں 2 لاکھ کا خرچ آیا، تو میں نے تو یہ سنا ہے کہ یہ پروگرام لائیو تھا یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ، لائیو تھا یہ پروگرام؟ انہوں نے کہا ہاں لائیو تھا۔ میں کہا پھر لائیو پہ کون سا خرچہ ہے؟ کیا 2 لاکھ روپیہ لگتے ہیں پروگرام کو لائیو کرنے میں؟ میں کہا یوٹیوب پہ لائیو کرنے میں کیا 2 لاکھ روپیہ لگتا ہے؟ 2 لاکھ روپیہ کا خرچہ آ گیا لائیو کرنے میں؟ کہ نہیں، وہ پیسہ تو گراؤنڈ کی پرمیشن ہے، پھر جو مقررین آتے ہیں ان کے جو ہے ہدایہ ہیں، اور ان کے سفر خرچ ہے، یہ سب گرانے لگے ساری چیزیں۔ تو میں نے کہا کہ یہی معاملہ تو ہمارے یہاں بھی ہے، آئی پلس میں بھی ہے۔ بھائی آئی پلس میں جو یوٹیوب چلتا ہے، کیا یوٹیوب ایسے یوٹیوب پہ پروگرام چلتے ہیں نا، تو کیا یہ پروگرام یہ ایسے آٹومیٹک بن جاتے ہیں؟ اس پروگرام کو بنانے میں، ان تقاریر کو ریکارڈ کرنے میں، اہل علم کو دعوت دینے میں اس کے پیچھے اچھا خاصا خرچہ ہے۔ آپ تو صرف ایک دن کا پروگرام کرتے تو اس طرح کے پروگرام تو ہم تو ہر مہینے جو ہے اس طرح سے علماء کو بلانا اور ان کا خرچ اٹھانا، یہ تو ہمارے یہاں مستقل چلتا رہتا ہے۔ بلکہ الحمدللہ کسی بھی ادارے کا کتنا بڑا کام ہے اس کا اندازہ اس کے اسٹاف سے بھی ہوتا ہے۔ ہاں بھائی، اگر آپ کے پاس اسٹاف نہیں تو آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ ہمارے یہاں الحمدللہ آئی پلس میں 40 کا اسٹاف ہے، 40 کا، اور جس میں سے 11 علماء ہیں، اہل علم ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنا بڑا اسٹاف ہے تو ظاہر سی بات ہے کام ہے تبھی تو اسٹاف ہے۔ اس 40 لوگوں کی ٹیم کا یوٹیوب ہے، اور 11 علماء کی ٹیم کا یوٹیوب ہے۔ اس کے علاوہ 135 اہل علم کو ابھی تک ہم دعوت دے چکے ہیں، 135 پورے ہندوستان کے الگ الگ حصوں سے۔ اس میں سے بعض اہل علم ایسے ہیں جو مستقل آتے ہیں ہمارے ساتھ جڑے، اب ان کے آنے جانے کا اخراجات، اور پھر ان کے پروگرام کی ریکارڈنگ، اور یہ بہت ساری چیزیں جو الحمدللہ ہمارے یہاں ہوتی ہیں۔ ہم کبھی تفصیل سے اس کو الگ سے بیان کریں گے کیا کیا ہوتا ہے، یہ وقت نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل جو خرچ آتا ہے وہ ان پروگراموں پر آتا ہے، یوٹیوب پر نہیں آتا ہے۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادارہ اس کوشش میں ہے کہ اس کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہو۔ تو کیا ہم ہر ادارے کے تعلق سے یہ بات کہیں کہ بھائی آپ کا تو یوٹیوب چینل چل رہا ہے، آپ کو خرچ کی کیا ضرورت ہے؟ کتنی غیر معقول بات ہوگی۔ مطلب اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو، اللہ سمجھ عطا فرمائے۔ کس طرح سے ایسی بات کہہ دیتے ہیں؟ ارے بھائی یوٹیوب پہ جو پروگرام بن کے ریکارڈ ہو کے جا رہے ہیں، اصل خرچہ اس پر ہے، یوٹیوب پہ نہیں۔ جی، یعنی پروڈکشن کا اصل خرچہ ہے، ورنہ نشر کرنے کا تو ہمیں کوئی خرچ ہوتا نہیں ہے یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ پر۔ بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیرہ۔ کچھ لوگ ہیں جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں، حالانکہ ان کو بھی چاہیے کہ جب سوال کریں تو پہلے پورا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، اس کے بعد وہ کوئی اعتراض کرے۔ اس کے بعد میں زید بھائی آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا جو عام طور سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ آئی پلس ٹی وی یہ یوٹیوب چینل ہے تو اس میں ٹی وی کیوں ہے؟ ٹی وی کیوں کہتے ہیں اس کو؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ کے پاس اسمارٹ ٹی وی ہے، آپ اسمارٹ ٹی وی میں آئی پلس ٹی وی کا ایپ ڈالیے، آپ 24 گھنٹے لائیو ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھا فون ہے، اسمارٹ فون ہے، آپ اس میں آئی پلس ٹی وی کا ایپ ڈالیے، آپ لائیو ٹی وی دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے کیبل آپریٹر کے پاس آپ ہماری RTMP فیڈ دیں گے تو آپ کے کیبل پر بھی آئی پلس ٹی وی آ سکتا ہے، دنیا بھر میں کہیں بھی۔
तो i+TV एक 24 आवर्स जो चल रहा है, क्या खुद ब खुद चलता है? मतलब ये जो 24 आवर्स चल रहा है, एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल तो ऐसा नहीं चलता है ना। i+TV 24 घंटे नशर करता है प्रोग्राम्स, और ये प्रोग्राम नशर करने के लिए एक एक मिनट की प्लानिंग होती है, एक एक सेकंड की प्लानिंग होती है पूरी जी। जो प्ले आउट चलता है उसका एक सर्वर होता है, उसका एक बैकअप सर्वर होता है कि मेन सर्वर डाउन हो तो बैकअप सर्वर संभाले, ताकि स्ट्रीम कभी भी 24 घंटे में डाउन नहीं होनी चाहिए। i+ का रेडियो चैनल है पूरा, i+ का खुद का आप देखेंगे OTT का पूरा प्लेटफॉर्म है, जो हमारे ऐप्स है टीवी पर और मोबाइल में, ये पूरा हमारा खुद का OTT प्लेटफॉर्म है। देखिए शेख, यहाँ पे क्या मामला है ना, टीवी क्या है? एक डिवाइस है, टेलीविजन एक डिवाइस है जिससे वीडियो और ऑडियो चलता है। अब एक जमाना था, आपको याद होगा, पहले वो जो छोटे वो एंटीना लगे हुए थे, एंटीना, फिर केबल टीवी आया, केबल लगने लगा, फिर DTH आया, छोटी डिश जो होती है, फिर हम देखते हैं अभी इंटरनेट पावर टीवी चल रहे हैं। अभी टीवी जो है, टेक्नोलॉजी उसकी जो फीड जिस जरिए से आ रही है, वो फीड का जरिया बदल गया। अभी इंटरनेट पावर टीवी टेक ओवर कर रहा है, सैटेलाइट का मीडियम जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है, इंटरनेट पावर टीवी अब टेक ओवर कर रहा है। आप देखोगे कितने सारे टीवी चैनल्स हैं इंडिया में भी, अब्रॉड भी, मैं उन लोगों का नाम नहीं लेना चाहता, ये चैनल सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म्स पर आते हैं, मतलब सिर्फ इंटरनेट स्ट्रीमिंग से आते हैं। अभी सैटेलाइट से ऑफ करके वो लोग सिर्फ इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं। तो ये क्या है ना, ये टेक्नोलॉजी मीडियम जो है इवॉल्व हो रहा है, डिवाइस सेम रहता है, उसकी टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। i+TV शुरू में नसीहा टीवी था, i+TV से पहले वो नसीहा टीवी था, तभी तो इंटरनेट पर था। फिर टीवी क्यों था? क्योंकि वो स्ट्रीमिंग होता था, उसकी स्ट्रीमिंग प्ले आउट उसका होता था। i+TV को लोगों तक पहुंचाने के लिए हस्बे इम्कान जो मुमकिन हुआ हमने किया। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी सैटेलाइट पर एक लंबी मुद्दत तक चला, फिर सैटेलाइट से ऑफ हुआ, हमने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग किए, फिर से सैटेलाइट पे एक दूसरी बार आया, फिर से इंटरनेट पर आया, और आगे भी हमारा प्रोडक्शन जो है ये हाई क्वालिटी फुल HD क्वालिटी की स्ट्रीम है हमारी, यानी कि हर मीडियम से लोगों तक पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। हमने प्रोडक्शन की क्वालिटी में नहीं कमी की है, हमारा कंटेंट हर तरह के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए तैयार है। हमारी क्वालिटी फुल HD क्वालिटी है, अल्हम्दुलिल्लाह फुल HD क्वालिटी की स्ट्रीम चलती है, और आगे भी जो जरिए मुमकिन हो हमने इस्तेमाल करेंगे हमारे इस टीवी को लोगों तक पहुंचाने के लिए हस्बे इस्तिताअत। और i+TV तो आज तो एक पूरा एक नेटवर्क बन गया है अल्हम्दुलिल्लाह। 13 यूट्यूब चैनल्स अलग अलग थीम्स के अल्हम्दुलिल्लाह i+TV के जरिए चलते हैं। 16,000 वीडियोस की तो पूरी एक लाइब्रेरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और आगे भी जो मुमकिन हो हम इंशाल्लाह वो जरिए इख्तियार करेंगे i+TV को लोगों तक पहुंचाने के लिए हस्बे इम्कान। ये सारे रीजंस की वजह से i+ एक टीवी चैनल है, ना कि सिर्फ एक यूट्यूब चैनल। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा ज़ैद भाई। शेख, आपसे एक छोटा सा सवाल ये है कि इंडिया में इतने सारे दावती मराकिज़ और इसी तरह से दावती इदारे चल रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात की तरफ रहनुमाई कीजिए कि इनका आपस में तामुल कैसे होना चाहिए। जी, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने बहुत ही अहम और एक ऐसा सवाल किया है जिसकी उलझन मेरे जहन में भी रहती है। जी, मैं आज से नहीं सालों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, और आपके सवाल ने उन एक तरह से मेरे जहन के जवाब को अब शायद सामने आए। देखिए, पहली उलझन मेरी ये रहती थी कि आखिर जो है किसी दावा सेंटर्स हैं या दावती चैनल्स हैं, चाहे वो टीवी की शक्ल में हो, चाहे यूट्यूब की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में हो, आखिर ये इनको अलग नज़र से लोग क्यों देखते हैं? जबकि अगर आप गौर करें कि मदारिस के क़याम का मकसद क्या है, मदारिस के क़याम का मकसद ये है कि उलमाए कराम, दुआत, मुबल्लिगीन तैयार हों और वो समाज में आएँ और समाज में लोगों को दीन की बातें बताएं, दीन की तबलीग करें, दीन पर जो एतराज़ात हों उनका जवाब दिया जाए, यही मकसद होता है। और ये मकसद हम हकीकत में मुनज़्ज़म अंदाज में हम दावा सेंटर्स के ज़रिए पूरा करते हैं। जी, इसी तरह यूट्यूब चैनल्स हों या टीवी चैनल्स जो दावती हैं, उनके ज़रिए ये मकसद पूरा होता है। तो ये असल में मैं ये समझना चाहता हूँ और लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मदारिस और दावा सेंटर्स और चैनल्स ये दो टकराव वाली क़ुव्वतें नहीं हैं। वो जो है मदारिस, वो फील्ड के लिए लोग तैयार करते हैं, और ये दावा सेंटर्स, ये टीवी चैनल्स, ये यूट्यूब चैनल्स जो भी हैं, ये मैदान अमल में काम करके जो मकसद मदारिस के क़याम का है उसको पूरा करते हैं, कि दीन की तबलीग करते हैं, लोगों को दीन सिखाते हैं, लोगों के एतराज़ात का जवाब देते हैं, लोगों के शुबहात को क्लियर करते हैं, ये तमाम बातें होती हैं। तो एक बात मेरे जहन में ये थी कि लोग समझें कि दोनों एक दूसरे को मुकम्मल कर रहे हैं, बल्कि हम मकसद हैं मदरसे का। जी, एक बात। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, असल की जितने भी दीनी इदारे हैं, मराकिज़ हैं, या जो भी दीनी सेटअप्स हमारे पास होते हैं, उनमें आपस में कैसा तामुल होना चाहिए, कैसा बर्ताव होना चाहिए, तो उसका जवाब ये है, मैंने ये बात कहीं और भी कही है कि दो लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करता हूँ कि जितने भी मदारिस हैं, मकातिब हैं, जमीयत हैं, जमातें हैं,
یا دعویٰ سینٹرز ہیں یا ٹی وی چینلز ہیں، ان میں جو تعلق ہے وہ تکامل کا ہے۔ جی تکامل کا مطلب ہم ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے سہارا ہیں، ہم ایک دوسرے کی مدد کرنے والے ہیں۔ ہمارا جو تعلق ہے وہ تصادم کا نہیں ہے، ٹکراؤ کا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت جو ہم بار بار پیش کرتے ہیں کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم دی ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں، تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اور برائی کے کاموں میں، گناہوں اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ تو ہمارا موٹو تو یہی ہے کہ ہم سب مل کے عوام کو دین کی باتیں بتائیں، عوام پیاسی ہے اس وقت، ضرورت ہے کہ عوام کے دین کی پیاس بجھائی جائے۔ جو شبہات و اعتراضات دوسروں کی طرف سے پیدا کیے جا رہے ہیں اس کے بارے میں عوام کو مطمئن کیا جائے، لوگوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے، اس پر ہمارا دھیان زیادہ ہونا چاہیے۔ آج غیر مسلمین کے اعتراضات اسلام پر، مسلمانوں پر، ہر چیز پر جس کا تعلق اسلام سے ہے، بے تحاشا ہیں۔ جی وہ ایک طرح سے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی تمام تر کوششیں کی جا رہی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اہل بدعت ہیں، باطل فرقے ہیں، باطل نظریات ہیں، جو اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں، حق بات کو غلط انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئی پلس ٹی وی سے بھی اس بات پہ اکتفا نہیں کرتا کہ فلاں کو نہ سنا جائے یا فلاں اعتراض بہت غلط ہے، بلکہ ان تمام اعتراضات اور شبہات کا تفصیلی جواب دیتا ہے۔ ان میں سے بہت سارے ایسے سوالات، بہت سارے ایسے شبہات تھے جو برسوں سے لوگوں کے ذہنوں میں کچوکے لگا رہے تھے، سامنے والے کی طرف سے اعتراضات کیے گئے تھے، لوگوں کے سامنے اعتراض تھے، لیکن انہیں کہیں جواب میسر نہیں تھا۔ آئی پلس ٹی وی کا الحمدللہ یہ کارنامہ ہے کہ ان تمام اعتراضات، شبہات کا بھرپور جواب دیا گیا ہے، اور الحمدللہ لوگوں کو اس سے تسلی ملی ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، انصاف کے ساتھ غور کریں، تو آئی پلس ٹی وی اس وقت قوم ملت کی ایک اہم ضرورت پوری کر رہا ہے۔ اچھا، اسی پر میں ایک اور چیز کی وضاحت کر دوں، اضافہ کر دوں جی کہ الحمدللہ شیخ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم صرف تحذیر پہ اکتفا نہیں کرتے کہ فلاں کو نہیں سننا، بلکہ تردید بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم متبادل مواد فراہم کرتے ہیں۔ اب اگر ہم کہتے ہیں کہ فلاں کو نہیں سننا، اچھی بات ہے، لیکن پھر کس کو سننا؟ ہمارے پاس وہ پلیٹ فارم بھی تو ہونا چاہیے کہ ہم وہاں سے ہٹا کے اس پلیٹ فارم پر آئیں، ہمارے جو سامعین ہیں ان کے سامنے کوئی متبادل ہو۔ جیسے ہم آئے دن سنتے رہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں سامان کا بائیکاٹ کرو، لیکن ہو نہیں پاتا، سکسیسفل نہیں، کیونکہ ان کا ریپلیسمنٹ نہیں ان کے پاس۔ اگر یہ آپ سامان نہیں خریدو گے تو آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صرف یہ کہو گے کہ فلاں کو نہیں سننا، فلاں کو نہیں سننا، آپ کو کہنا ہے، اس میں نو ڈاؤٹ کہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج انٹرنیٹ کی دنیا ہے، آج کا یوتھ، آج کا نوجوان انٹرنیٹ پہ موجود ہے۔ آپ کہو گے کہ اس کو نہیں سننا، صرف یہ چیز اثر انداز نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کو متبادل پیش کرو۔ جہاں سے آپ اس کو منع کر رہے ہو، آپ کو یہاں سے ہٹو، یہاں پہ آؤ۔ تو الحمدللہ آئی پلس وہ کام کر رہا ہے کہ ملک کے ماہرین اور متخصصین سلفی علماء جو صحابہ کرام کے منہج اور مسلک پر قائم ہیں، ان علماء کو لا کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے کہ آپ ان سے سیکھیے۔ آپ کو قرآن سیکھنا ہے، منہج سیکھنا ہے، حدیث سیکھنا ہے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے جس میں نہ صرف سلفی علماء ہیں، کبار علماء ہیں، ماہرین ہیں۔ یہ آئی پلس یہ پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے کہ آپ ان کو آ کے سنو۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم اگر اہل بدعت سے روک رہے ہیں تو اہل حدیث علماء کی طرف ان کو لا رہے ہیں، اہل حدیث علماء کا پلیٹ فارم کھڑا کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیے، یہاں پہ دین سیکھیے۔ اہل حدیث علماء ہیں یا سلفی علماء ہیں، یا آپ کو قرآن و حدیث اور سلف کے منہج کے مطابق آپ کو دین کی باتیں سکھائیں گے۔ الحمدللہ شیخ نے ایک اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے۔ میں مزید ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ آئی پلس ٹی وی کے پروگرامز کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پروگرام سماج کے تمام طبقات اور ہر عمر کے لوگوں کے لیے ہیں۔ اس میں نوجوانوں کے لیے بھی مخصوص پروگرام ہے، خواتین کے لیے بھی خاص پروگرام ہے، اس میں بچوں کے لیے بھی ان کی دلچسپی کے اعتبار سے مخصوص پروگرام ہے، اور آئی پلس ٹی وی کے پروگرام ایسے ہیں کہ ان سے تمام لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ دعات مبلغین بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، طلباء بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، بلکہ یہ کہا جائے کہ علماء کرام بھی اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ آئی پلس ٹی وی کے پروگرام دین کے تمام گوشوں کو محیط ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ آپ لوگوں کا الحمدللہ آپ نے جوابات دیے، اور جو معمولی سے اعتراضات کیے جاتے ہیں تشفی بخش، الحمدللہ تشفی بخش آپ لوگوں نے جوابات دیے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ تو یہیں پر ہم لوگ آج کی اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔